دادا، اکبر کی آنکھوں میں جن کے چلے جانے سے جو چمک پیدا ہو گئی تھی وہ فوراً ہی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے۔ وہ بڑی بدحواسی سے بولا، اب وہ بری خبر بھی سنا دیجیے۔ نیلم اس گھر میں نہیں ہے، دادا غفور نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلم بھلا وہاں سے کہاں جا سکتی ہے؟ اکبر نے دادا غفور پر شبہ بری نظر ڈالی۔ دادا، خدا کے واسطے جو سچ ہے وہ فوراً بتا دیجیے، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ بس یہی سچ ہے، دادا غفور نے کہا۔ جب جن اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو نیلم وہاں سے کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ناممکن ہے دادا۔ کیا نیلم مر گئی ہے؟ آپ لوگوں نے وہاں اس کی لاش دیکھی ہے؟ نہیں اکبر بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آؤ تم واپس چلو، اس گھر کے اندر جا کر دیکھ لو۔ پھر وہ آخر کہاں گئی؟ میرا خیال ہے کہ جن اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا دادا، اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ نیلم کے جانے کا دل پر اثر نہیں لوگے، ویسے ہی صبر کا مظاہرہ کرو گے جیسا کہ اب تک کرتے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اکبر نے اداسی سے کہا۔ فرقان کو ساتھ لے جا کر املی والے بابا سے ملو، انہیں سارے حالات بتاؤ، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتانا، میں اپنے طور پر بھی کچھ کرتا ہوں، دادا غفور نے کہا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ دونوں کے ہونٹ جیسے سختی سے سل گئے۔ دادا غفور نے اسے خبر سنانے کو تو سنا دی اور اپنی طرف سے سمجھا بھی دیا، لیکن خود ان کا دل اندر ہی اندر کٹا جا رہا تھا۔ جن کا فرار اور نیلم کی گمشدگی ایک سانحہ تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد اکبر پر افسردگی کا حملہ ہوا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح برنس روڈ پہنچا، دادا غفور کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑا اور کس طرح وہ واپس اپنے گھر گلشن پہنچا۔ گھر پہنچا تو سب نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ اکبر نے کوشش کر کے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس مسکرانے کی کوشش میں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ خاموشی سے ایک صوفے میں دھس گیا۔ صابرہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، چھوڑا ہے دادا غفور کو؟ جی امی، اکبر نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دادا غفور نے کیا کہا؟ ماموں فرقان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، وہی جو آپ نہ کہہ سکے، اکبر نے صاف لہجے میں کہا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ماموں فرقان اٹھ کر اس کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں، ہاں البتہ تقدیر مجھ سے ضرور ناراض ہے۔ پریشان مت ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صابرہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ امی، اب مجھے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اکبر نے مایوسی سے کہا۔ اکبر بھائی حوصلہ رکھیں، راشدہ بولی۔ بیٹا، اس طرح ہمت ہار بیٹھو گے تو کس طرح کام چلے گا، بابر علی نے کہا۔ دادا غفور نے کوئی مشورہ دیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو لے کر املی والے بابا سے ملوں، اکبر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں صبح ادھر چلیں گے۔ اچھا، اکبر نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اصل میں اب تک اس نے جن کے فرار اور نیلم کی گمشدگی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ سوچتے سوچتے ایک خیال اس کے دل میں آیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ امی، گھر کی چابیاں کہاں ہیں؟ چابی تو تمہارے ہی پاس تھی بیٹا۔ امی، وہ تو صرف گیٹ کے تالے کی چابی ہے، میں کمروں کی چابیاں مانگ رہا ہوں۔ الماری کی دراز میں پڑی ہیں، لاؤں؟ ہاں امی۔ کیا کرو گے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں، میں خالی گھر تک جاؤں گا، تمام کمروں کے تالے بند کر کے دیکھوں گا۔ اگر وہ سارے تالے بند ہو گئے تو سمجھوں گا کہ وہاں اب کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے گھر خالی کیا تھا تو دروازے کا ایک بھی تالا باوجود کوشش کے بند نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر تالے بند کراؤ، پورا گھر کھلا ہوا ہے، ماموں فرقان نے کہا۔ راشدہ نے لا کر چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ پر رکھا اور بولی، اکبر بھائی، آپ وہاں اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جانے میں کیا ہے جب وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ماموں کو ساتھ لے جاؤ یا کہو تو میں چلوں، بابر علی نے کہا۔ ارے نہیں ابو، آپ آرام سے بیٹھیں، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے خالی گھر کی طرف موڑا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ خالی گھر پہنچا تو گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی۔ اس نے ہمت کر کے گیٹ پر پڑے تالے کو کھولا اور گیٹ کی دونوں پٹوں کو زور سے دھکا دیا۔ گیٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے گیٹ اور گھر کے دروازے کی بتیاں روشن کی، پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب وہ ہر کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلاتا جا رہا تھا۔ پھر سب سے آخر میں وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس کمرے سے بہت بھیانک اور دہشت ناک یادیں وابستہ تھیں۔
پھر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا اور کمرے میں داخل ہو کر بتیاں روشن کیں۔ سارے کمروں کی طرح سے یہ بھی کمرہ خالی پڑا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ بس ایک فرق تھا، اب اس کمرے کے فرش پر شمع نہیں رکھی تھی۔ اس نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس کی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہتا تھا، لیکن دیوار پر کچھ لکھا ہوتا تو اس کی نظر میں آتا۔ پھر وہ باتھ روم میں داخل ہوا۔ لائٹ روشن تھی، باتھ روم میں بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے ایسے ہی دروازے کے پیچھے جھانکا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید دروازے کے پیچھے لگی کھوٹیوں پر نیلم کا کوئی کپڑا وغیرہ رہ گیا ہو۔ کھوٹیوں پر کچھ نہ تھا، وہ خالی پڑی تھیں۔ لیکن پھر وہ جیسے چونک اٹھا۔ دروازے کے پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ نیلم کی تحریر تھی۔ شاید اس نے اپنی لپسٹک سے قلم کا کام لیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ اس تحریر کو دیکھ کر اکبر کے دل پر ایک برچھی سی لگی۔ اس کے سینے کے سارے زخم کھل گئے۔ وہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھا، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے دروازے کو پکڑ لیا اور اپنی پیشانی اس تحریر پر رکھ دی۔ اب وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور دکھ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ نیلم، میری نیلم، تم کہاں چلی گئیں؟ تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ اب میں کیا کروں نیلم، میں کیا کروں؟ نیلم، میری نیلم۔ اس کے آنسو، اس کی آہ و بکا، اگر اس کی پکار کوئی سن لیتا تو اس کا دل دہل جاتا۔ وہ دروازے سے چپکا جانے کتنی دیر روتا رہا۔ تب اچانک اسے احساس ہوا جیسے کسی نے اپنا نرم ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہو۔ اکبر نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اب وہ اپنے آنسو پونچھتا ہوا باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ چند سیکنڈ وہ کمرے میں کھڑا ہوا، پھر اس نے کمرے کی بھی بتی بند کی اور باہر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے تالے میں چابی لگائی، گھمائی، تالا بند ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے گھر کی بتیاں بجھا دیں اور سب کمروں کو مقفل کر دیا۔ پھر اس نے کمرے کے بڑے دروازے میں بھی چابی گھمائی، وہ بھی بند ہو گیا۔ تھکے قدموں سے چلتا اور بھیگی آنکھوں سے دیکھتا اور ٹوٹے ہوئے دل سے سوچتا وہ گیٹ تک آیا۔ گیٹ بند کر کے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس خالی گھر میں جن ہے نہ نیلم۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نیلم کی تحریر آ رہی تھی، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ کریم کلر کے دروازے پر لکھی ہوئی یہ سرخ تحریر اس کے دل پر برچھیاں چلا رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ وہ بمشکل اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی اندر جا کر پارک کی اور گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ چابیوں کا گچھا صابرہ کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صابرہ نے اکبر کے پیچھے جانا چاہا تو بابر اور ماموں فرقان دونوں نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ اسے مت چھیڑو، اس کا چہرہ تو دیکھو کیسا ستا ہوا ہے، لگتا ہے جیسے بہت رو کر آیا ہو۔ صابرہ نے بڑے دکھ سے کہا، اسے اب تنہا چھوڑ دو، تم اس کے پاس جاؤ گی تو وہ اور روئے گا اور دکھی ہوگا۔ بابر نے کہا، جاؤ دیکھ آؤ۔ ماموں فرقان نے اجازت دی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ صابرہ اپنی ممتا سے مجبور ہے۔ صابرہ نے فوراً اکبر کے کمرے کا رخ کیا۔ یہ اچھا تھا کہ اس نے اپنا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اکبر نے اپنے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، بہت گہری سوچ میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ماں کو پایا تو آہستہ سے بولا، آ جائیں امی۔ تب صابرہ نے پورا دروازہ کھول دیا، مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بولی، آرام کر رہے ہو؟ ہاں امی، اب زندگی میں آرام ہی آرام رہ گیا ہے۔ جس سے زندگی کی ہلچل مچی تھی وہ تو چلی گئی۔ بیٹا فکر کیوں کرتے ہو؟ صابرہ نے اسے تسلی دی۔ کیا ہوا، گھر کے سارے تالے بند ہو گئے؟ ہاں امی، کمرے سے شمع بھی غائب تھی۔ اکبر نے کہا، امی مجھے اس گھر میں نیلم کا ایک پیغام ملا ہے۔ کیسا پیغام؟ صابرہ یہ کہہ کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے لپسٹک سے لکھی ہوئی نیلم کی تحریر موجود ہے۔ ہائے، صابرہ کو بڑی حیرت ہوئی، کیا لکھا ہے وہاں؟ امی، پھر اکبر سے کچھ بتایا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو دیا۔ پھر صابرہ نے اس سے کچھ نہ پوچھا، بس خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد راشدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے صابرہ کے نزدیک آ کر آہستہ سے کہا، امی آپ کو ابو بلا رہے ہیں، تم چلو میں آتی ہوں۔ صابرہ نے اسے جواب دیا۔ تب اکبر نے اپنا سر صابرہ کی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ لیا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔
صابرہ جب ٹی وی لاؤنج میں آئی تو بابر نے قدرے ناراضگی سے کہا، اسی لیے میں تمہیں وہاں جانے سے روک رہا تھا، تم وہاں جم کر ہی بیٹھ گئیں۔ صابرہ نے بابر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماموں فرقان سے مخاطب ہوئی، ماموں آپ کو کچھ معلوم ہے کہ نیلم نے اکبر کے نام کیا پیغام چھوڑا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، ماموں فرقان نے کہا۔ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے وہ کچھ لکھ کر گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان کا لڑکا عرفان حیدرآباد کے ایک بینک میں مینیجر تھا، وہ گھر میں داخل ہوا۔ عرفان یہاں اپنے باپ کی تلاش میں آیا تھا۔ ماموں فرقان صبح کے گھر سے نکلے ہوئے تھے، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچے تھے۔ عرفان گھر پہنچا تو اسے سارے حالات کا علم ہوا۔ ماموں فرقان ایک مرتبہ جن کے ہاتھوں ذکر اٹھا چکے تھے، اس لیے گھر کا کوئی فرد چاہتا نہ تھا کہ ماموں فرقان اس معاملے میں خود کو ملوث کرے۔ لیکن یہ بات کسی میں کہنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ معاملہ رشتہ داری اور انسانی ہمدردی کا تھا۔ ممانی ریحانہ خاموش ہی رہتی تھیں، ویسے وہ جانتی تھیں کہ ماموں فرقان ضد کے کس قدر پکے ہیں۔ ایک مرتبہ جو دل میں سما جائے اسے کر کے ہی چھوڑتے تھے۔ عرفان کچھ ماموں فرقان کے سامنے بول دیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی حیدرآباد سے آتا، فون کرتا یا وہاں سے خط لکھتا، اپنے باپ کو اس معاملے میں تنبیہ کا ایک آدھ جملہ ضرور لکھ دیتا، بول دیتا تھا۔ آج بھی جب اسے معلوم ہوا کہ ماموں فرقان مہم پر نکلے ہوئے ہیں تو دل ہی دل میں وہ بہت کڑھا، لیکن اس نے ممانی ریحانہ کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ گلشن کے اس گھر میں فون نہ تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ گھر جا کر خیریت معلوم کی جائے۔ ممانی ریحانہ خاصی پریشان ہو رہی تھیں، اور ان کا پریشان ہونا بھی وجہ تھا۔ ملیر کو اتنا دور نہ تھا، ان لوگوں کو دوپہر تک گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر اب شام گہری ہو چکی تھی اور ماموں فرقان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تب عرفان نئے گھر کا پتہ لے کر نکل پڑا۔ عرفان کو دیکھ کر ماموں فرقان مسکرائے اور بولے، تمہاری امی سے صبر نہ ہو سکا؟ ابا آپ کو دیر بھی تو بہت ہو گئی، عرفان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ عرفان آیا ہے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر چلا آیا۔ اکبر کو دیکھ کر عرفان حیرت زدہ رہ گیا۔ اکبر تم یہاں ہو؟ عرفان کی حیرت کا اکبر نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، وہ اپنے غم میں مبتلا تھا، دھیرے سے بولا، اور مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ شبہ تو مجھے امی کی بات سے ہی ہو گیا تھا، لیکن اب تمہیں یہاں دیکھ کر شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا ہے، عرفان نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا۔ بھائی عرفان کیا ہوا؟ آپ کو کس بات کا یقین ہو گیا؟ راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے آج اکبر کو حیدرآباد اسٹیشن پر دیکھا تھا، نیلم کے ساتھ۔ عرفان نے بالآخر حیران کرنے والی خبر سنائی۔ یہ خبر واقعی بڑی دھماکہ خیز تھی۔ سب کے سب چونک گئے اور حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگے۔ تم نے اکبر کو نیلم کے ساتھ دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی ابا، عرفان نے بڑے یقین سے کہا۔ پوری بات تفصیل سے بتاؤ، بابر علی نے بے چین ہو کر کہا۔ میں حیدرآباد سے کراچی ہمیشہ اپنی گاڑی پر آتا ہوں۔ آج گاڑی خراب تھی تو میں نے سوچا کہ بہت دن سے ٹرین سے سفر نہیں کیا ہے، آج ٹرین سے سفر کیا جائے۔ اسٹیشن پہنچا، میری گاڑی آنے میں دیر تھی، میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں کراچی سے آنے والی ایک گاڑی پلیٹ فارم پر رکی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی میری نظر نیلم پر پڑی۔ وہ برتھ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں اوپر تھیں، شاید وہ کھڑکی کھولنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کھڑکی میں اکبر کا چہرہ نظر آیا۔ نیلم کی شکل دیکھتے ہی میں کھڑکی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جب میں نے اکبر کو کھڑکی سے جھانکتے دیکھا تو میں نے اسے آواز دی۔ اپنا نام سن کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں دیکھ کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ انسانی آنکھیں نہیں تھیں، اور اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بلے کی آنکھیں تھیں۔ اس وقت کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں اکبر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن اب جب کہ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ اکبر نہیں تھا تو وہ آنکھیں اپنے تمام اصرار کے ساتھ میرے سامنے ہیں۔ بہرحال اکبر نے اپنا نام سنتے ہی فوراً کھڑکی گرا لی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ غصہ بھی آیا کہ اکبر نے کیا کیا، میری طرف دیکھ کر بھی کھڑکی بند کر لی۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں، یا اگر پہچان لیا تھا تو پہچان بن کر انجان بننا چاہتا تھا؟ پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے طے کیا کہ یہ اکبر مجھے نہیں پہچاننا چاہتا تو نہ پہچانے، یہ اجنبی بن گیا ہے تو میں بھی کیوں نہ اجنبی بن جاؤں۔ بس پھر یہ سوچ کر میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی پلیٹ فارم سے چلی گئی۔ گھر آیا تو سب سے پہلے امی سے میں نے اکبر کی شکایت کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے اسٹیشن پر بات تک نہ کی، بلکہ مجھے پہچان کر فوراً کھڑکی بند کر لی۔ میری شکایت سن کر امی حیرت زدہ رہ گئیں۔ انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ وہ اکبر نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اکبر تو آج صبح تمہارے ابا کے ساتھ ملیر املی والے بابا سے ملنے گیا ہے۔ پھر شام تک ابا گھر نہیں پہنچے تو اور فکر لاحق ہو گئی۔ عجیب عجیب وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے۔ تب امی نے گھبرا کر مجھے یہاں بھیج دیا کہ صحیح صورتحال معلوم کروں۔ یہ کہہ کر عرفان خاموش ہو گیا۔ عرفان کیا خاموش ہوا، گویا سب کی زبانیں سلب ہو گئیں۔ کسی میں ہمت نہ رہی کہ سوال کرے۔ اب سوال کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ املی والے بابا کے جملے سے عرفان کے بیان تک ایک ہی داستان تھی، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی، اسرار کھلتے جا رہے تھے۔ اب یہ بات سب پر اچھی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ سید پور کا جن خالی گھر کو خالی کر گیا تھا، اور وہ اکیلا نہ گیا تھا، اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے گیا تھا، اور کس طرح لے گیا تھا یہ بات بھی اب سامنے آ گئی تھی۔ دادا غفور نے کہا تھا کہ املی والے بابا سے رجوع کیا جائے۔ دادا غفور کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ماموں فرقان اور اکبر نے ایک مرتبہ پھر ملیر کے جنگل کا رخ کیا تھا۔ جنگل میں داخل ہو کر جلد ہی وہ اس پگڈنڈی پر پہنچ گئے جو ان کی جانی پہچانی تھی اور جس کے ذریعے آسانی سے نہر تک پہنچا جا سکتا تھا۔ جنگل بالکل سنسان پڑا تھا۔ اکبر بڑا چوکنا ہو کر چل رہا تھا۔ اس کی نظریں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں، گاہے گاہے وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا تھا۔ اکبر، کیا پریشانی ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی کوئی نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پگڈنڈی والا راستہ ختم ہوا تو پتھریلا راستہ شروع ہوا، پھر وہ ختم ہوا تو اکبر کو اپنی بنائی ہوئی پتھروں کی نشانی دکھائی دینے لگی۔ نہر آ گئی تھی۔ پھر وہ بائیں گھوم گئے۔ کچھ دور چلے تو املی کا تناور درخت نظر آنے لگا۔ تھوڑا دور اور آگے بڑھے تو انہیں املی کے درخت میں بنا ہوا وہ محرابی کھوکا خالی نظر آیا۔ اس کے کھوکے کے سامنے پڑا وہ بھاری پتھر جس پر املی والے بابا آسن جما کر بیٹھتا تھا وہ بھی خالی پڑا تھا۔ املی والے بابا کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ پچھلی مرتبہ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا کہ بابا کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب اکبر نے پانی میں جانے کی تیاری کی تو بابا املی کے پیچھے سے نکل آیا تھا۔ اب بھی یہ قیاس کیا گیا کہ وہ تنے کی اس طرف ہوگا۔ ماموں، کیا کرنا چاہیے؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، خیر تم ذرا چبوترے پر جا کر دیکھو۔ کس قسم کی گڑبڑ ماموں؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے املی کے درخت کے پیچھے اب کوئی نہیں۔ میں ابھی دیکھتا ہوں جا کر۔ اکبر نے اپنے جوتے موزے اتارے، پینٹ کے پائچے اوپر چڑھائے اور نہر میں اتر گیا۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ ایک بندر درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا اور اچک کر بھاری پتھر پر بیٹھ گیا۔ اکبر نے دوسرا قدم آگے بڑھایا تو ایک اور بندر درخت کی اوٹ سے نکلا اور پتھر پر بیٹھے ہوئے بندر کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اکبر نے تیسرا قدم بڑھایا تو ایک اور بندر درخت کے پیچھے سے نکلا۔ اب اکبر جیسے جیسے قدم بڑھاتا ہر قدم پر ایک بندر درخت کی اوٹ سے نکلتا اور باہر آ کر زمین پر بیٹھ جاتا۔ پہلا بندر پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور باقی آنے والے بندر دائرے کی شکل میں اس کے سامنے نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ اکبر کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اوپر چبوترے پر کیا ہو رہا ہے۔ چبوترا اکبر کے قد سے خاصا اونچا تھا، اسے وہاں کی صورتحال سیڑھیاں چڑھ کر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ ماموں فرقان نہر کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے بندروں کی پراسرار آمد دیکھ لی تھی۔ بندروں کا درخت کی اوٹ سے نکلنا اب بھی جاری تھا۔ ماموں فرقان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان بندروں کے عزائم کیا ہیں۔ تب انہوں نے اکبر کو آواز دی۔ اکبر! جی ماموں؟ اکبر نے بڑھتا ہوا قدم روک کر ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ واپس آ جاؤ بیٹا۔ کیوں ماموں؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بحث مت کرو، فوراً پلٹ آؤ۔ اس مرتبہ ماموں فرقان کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ اکبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ جلدی سے نہر سے نکل آیا اور جب اس نے کنارے پر چڑھ کر درخت کے نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے ماموں، یہ اتنے سارے بندر کہاں سے آ گئے؟ بس اب واپس چلو، ماموں فرقان نے تنبیہ کی۔ لیکن ماموں، اکبر نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ لیکن ویکن کا وقت نہیں ہے، اگر بندروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے جنگل کی طرف کھینچنے لگے۔ پھر جب وہ بندروں کی زد سے نکل آئے تو ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ سب کیا تھا ماموں؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ جنگل کا اسرار ہے، ماموں فرقان نے گول مول بات کی۔ اور املی والے بابا؟ وہ اس وقت درخت کے نیچے نہیں تھے، اگر تھے تو ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ میرا اندازہ ہے، تم جانتے ہو کہ میرے اندازے کس قدر صحیح ہوتے ہیں، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں فرقان کا اندازہ صحیح تھا یا غلط اس کی تصدیق ممکن نہ تھی۔ وہ دونوں ملیر کے جنگل سے مایوس لوٹ آئے۔ ان کی ملاقات املی والے بابا سے نہ ہو سکی۔ اکبر کے دل پر گھٹا سی چھا گئی، ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔
نیلم خالی گھر میں موجود تھی تو کم از کم اس بات کی امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن آزاد ہو جائے گی۔ اب وہ امید کی کرن بھی ختم ہو گئی تھی۔ سید پور کا جن نیلم کو لے اڑا تھا، اسے نہیں معلوم تھا، اسے کیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سید پور کا جن نیلم کو کہاں لے گیا ہے۔ اب وہ اسے کہاں تلاش کرے گا، کیسے حاصل کرے گا؟ جس سے مدد کی امید تھی وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ املی والے بابا کی جگہ بندروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ ماموں فرقان اور دادا غفور جیسے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جھوٹی تسلیاں رہ گئی تھیں، جن کے خالی گھر سے چلے جانے اور اس بات کی شہادت مل جانے کے بعد کہ نیلم جن کے ساتھ گئی ہے، اس بات کی ضرورت تھی کہ نیلم کے والدین کو اس حادثے کی اطلاع دے دی جائے۔ بابر نے اپنے فرنیچر کے شو روم سے لاہور فون کیا۔ فیاض حسین اپنے دفتر جا چکا تھا، واجدہ گھر پر موجود تھی۔ اس نے چیختے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں واجدہ، میں بابر بول رہا ہوں۔ بابر بھائی، کیا حال ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ واجدہ، ادھر ایک حادثہ ہو گیا ہے، بابر علی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یا اللہ، خیر؟ واجدہ نے فوراً اپنا دل تھام لیا۔ کیا ہوا بابر بھائی؟ نیلم تو خیریت سے ہے؟ واجدہ، نیلم کو جن لے اڑا ہے۔ ہائے اللہ! یہ خبر سن کر واجدہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اسے کہاں لے گیا ہے؟ ہائے میری بچی! کچھ نہیں معلوم، بابر علی نے مایوسی سے کہا۔ ماموں فرقان کے لڑکے عرفان نے نیلم کو حیدرآباد اسٹیشن پر کراچی سے جانے والی ایک گاڑی پر دیکھا تھا، جن نے اکبر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اوہ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ واجدہ پر لرزہ طاری تھا۔ فیاض کہاں ہے؟ وہ ابھی اپنے آفس کے لیے نکلے ہیں، میں ابھی انہیں اطلاع دیتی ہوں، واجدہ نے کہا۔ واجدہ، تم لوگ کراچی کیوں نہیں آ جاتے؟ بابر علی بولا۔ بابر بھائی، اگر سیٹ مل گئی تو ہم آج شام ہی کراچی پہنچ جائیں گے۔ ہاں، تم لوگ آ جاؤ تو پھر مل بیٹھ کر سوچیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ واجدہ اور فیاض حسب پروگرام 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی پہنچ گئے۔ سپہر کو فیاض نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اکبر نے انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیا۔ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن یہ بات طے نہ ہو سکی کہ نیلم کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ماموں فرقان بھی اس مجلس مشاورت میں شامل تھے، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ مختلف تجاویز پیش ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ نیلم کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ پولیس اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی؟ 2 پولیس افسر پہلے ہی خالی گھر سے سزا پا چکے تھے۔ پھر سوچا کہ اخباروں میں نیلم کی تصویر کے ساتھ ایک اشتہار دیا جائے، جس میں نیلم سے مخاطب ہو کر کہا جائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے فوراً اپنے پتے سے آگاہ کرے۔ پھر یہ تجویز بھی مسترد ہو گئی، کیونکہ یہ کیا ضروری تھا کہ نیلم اس اشتہار کو دیکھ لے گی؟ جانے جن نے اسے کہاں لے جا کر رکھا ہوگا۔ نیلم میں اتنی عقل تو ہے کہ وہ اگر اس پوزیشن میں ہوئی تو خود ہی اپنے پتے سے آگاہ کر دے گی۔ اس نے اگر اپنے پتے سے آگاہ کر بھی دیا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ اتنے دن خالی گھر میں رہی تو کسی نے سید پور کے جن کا کیا بگاڑ لیا؟ واجدہ اور فیاض 2 دن کراچی رہ کر واپس لاہور چلے گئے۔ واجدہ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اس تصور سے ہی کانپ جاتی تھی کہ جن اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، جانے اس نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ کراچی سے لاہور تک اس کی آنکھوں سے اشک روا رہے۔ واجدہ اور فیاض حسین کے لاہور جانے کے بعد ان لوگوں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور خالی گھر میں واپس آ گئے۔ خالی گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے دادا غفور کو بلوایا گیا۔ انہوں نے اس گھر میں جھاڑ پھونک کی، اس گھر کا چپا چپا دھلوایا گیا، ہر کمرے میں اگربتی جلائی گئی، قرآن خوانی کروائی گئی، تب جا کر یہ لوگ اپنے مکان میں واپس آئے۔ پہلی رات اس مکان میں بڑی بے چین گزری۔ یہ لوگ اس مکان میں شفٹ تو ہو گئے تھے، جھاڑ پھونک اور دوسری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی گئی تھی، پھر بھی ساری رات دھڑکا لگا رہا کہ جانے کدھر سے میاؤں کی آواز آ جائے اور سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے۔ اکبر نے اپنے بیڈ روم میں سونا چاہا تھا، لیکن کسی نے اسے سونے نہیں دیا۔ نہیں اکبر، ابھی تم وہاں نہ سونا۔ تب اکبر مجبوراً گیسٹ روم میں جا کر سو گیا تھا۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی تھی، پھر تمام راتیں خیریت سے گزرنے لگی تھیں۔ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تھی، کالا بلہ دکھائی دیا تھا، نہ کوئی اور ڈراؤنی شکل دکھائی دی تھی۔ گھر میں سکون پھیل گیا تھا۔ گھر میں تو سکون پھیل گیا تھا، لیکن اکبر کا سکون لٹ گیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ روم میں سونے لگا تھا۔ اس بیڈ روم سے بڑی دہشت ناک یادیں وابستہ تھیں۔ ان اذیت ناک یادوں کے باوجود اسے اسی کمرے میں سکون ملتا تھا۔ نیلم کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرا تھا۔ وہ اسی بیڈ پر سوئی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز کو اس نے چھوا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتا تو جانے کیوں اسے یہ احساس ہوتا کہ نیلم اس کے آس پاس ہی موجود ہے۔ باتھ روم کے کیواڑ پر لکھی ہوئی اس کی تحریر، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا، بڑا تڑپاتی۔
وہ جب بھی باتھ روم میں جاتا تو دروازہ بند کر کے لپسٹک سے لکھے ہوئے ان سرخ لفظوں کو دھڑکتے دل سے دیکھے جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریر ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ اس تحریر کے علاوہ اس کے پاس نیلم کا ایک خط بھی تھا جو اس نے اس گھر میں آتے ہوئے لکھا تھا، اپنی مجبوریاں ظاہر کی تھیں اور پیچھا نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ دیوار اور کاغذ پر لکھی ہوئی یہ تحریریں اکبر کی زندگی کا اثاثہ تھیں۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا، نیلم کے لکھے لفظ اس کے ارد گرد رقص کرنے لگتے، جلنے بجھنے لگتے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتا اور ان محبت بھرے لفظوں کو رقصاں دیکھ کر سو جاتا۔ پھر اس نے نیلم کی اس تصویر کو جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی خاصا بڑا کروا لیا تھا اور اس 2 فٹ چوڑے اور 2.5 فٹ لمبے خوبصورت فریم کو اپنے بیڈ کے سامنے دیوار پر آویزاں کر لیا تھا۔ وہ لیٹتا تو نیلم کا مسکراتا ہوا پورٹریٹ اس کے سامنے ہوتا۔ نیلم کا حسین چہرہ دیکھتے دیکھتے وہ بے اختیار پکار اٹھتا، نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم کہاں تھی یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ ان 2-3 مہینوں میں وہ مختلف شہروں میں دکھائی دی تھی، مختلف لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ کراچی سے گئے ہوئے نیلم کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ سید پور کا جن سب سے پہلے اسے اس کے شہر لے کر پہنچا تھا۔ نیلم اس شہر میں پلی بڑی تھی، جوان ہوئی تھی، اس کے یہاں والدین تھے، ڈھیر ساری سہیلیاں تھیں۔ سمن آباد کا وہ گھر جس کے آنگن میں اس نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا اور اس آنگن سے ڈولی میں بٹھایا گیا، اسکول، کالج، بچپن کی معصوم شرارتیں، جوانی کی شوخیاں، یہاں کیا نہیں تھا۔ اس شہر کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو وہ جھوم سی گئی۔ لاہور سے رخصت ہوئے اگرچہ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ 1-2 سال کے بعد لاہور واپس پلٹی ہے۔ بے شمار یادوں نے اسے آگھیرا، ہر طرف سے خوشبوئیں سی آنے لگیں۔ پلیٹ فارم پر اتر کر اس نے سید پور کے جن کی طرف دیکھا۔ وہ اکبر بنا ہوا تھا، وہ ہو بہو اکبر تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اکبر نہیں ہے، بس وہ اپنی آنکھوں سے مار کھاتا تھا۔ ان آنکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے سیاہ چشمہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ قرل، نیلم اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، سید پور کے جن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ کہاں؟ کراچی؟ سید پور کے جن نے سوٹ کیس اٹھایا اور آگے بڑھا۔ نیلم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر۔ لیکن یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ تم اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی۔ کیا ہو جائے گا اگر چلی جاؤں گی تو؟ اب بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ تم اپنے گھر گئیں تو بہت خرابی پیدا ہو جائے گی، وہ لوگ تم پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اب تم پر میرے سوا کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ٹھہریں گے، تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا، خوب گھومو پھرو عیش کرو۔ ہم اس لیے کراچی سے نکلے ہیں۔ یہ سن کر نیلم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سید پور کا جن بہت ضدی ہے، جس بات کی ٹھان لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ ٹیکسی لے کر وہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل پہنچے۔ کمرے میں پہنچ کر نیلم نے چائے منگوائی۔ چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سید پور کے جن نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جب وہ واپس پلٹا تو وہ کالا بلہ بن چکا تھا۔ وہ اچھل کر بیڈ پر آیا اور نیلم کی خوبصورت پیروں سے لپٹنے لگا۔ دوسرے دن وہ اسے جہانگیر کے مقبرے کی سیر کرانے لے گیا۔ نیلم کا وہاں دل نہ لگا تو وہ اسے راوی کنارے لے گیا، کشتی میں بٹھایا۔ سید پور کے جن نے انسانی روپ ضرور دھار لیا تھا، لیکن وہ انسان نہ تھا، اس لیے اس سے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہو جاتی تھی۔ کبھی وہ چشمہ لگانا بھول جاتا تو نیلم اسے ٹوکتی۔ اس وقت وہ کشتی کو چپوں سے چلاتے چلاتے جن بن گیا۔ نتیجے میں کشتی خود بخود حرکت میں آ گئی اور اس طرح چلنے لگی جیسے موٹر بوٹ چلتی ہے۔ کنارے پر کھڑے لوگوں نے اس کشتی کو بڑی حیرت سے دیکھا جو بغیر چپوں کے چل رہی تھی۔ تب نیلم نے گھبرا کر اسے ٹوکا، قرل یہ کیا کر رہی ہو؟ سید پور کے جن کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ انسان بن کر اپنے ہاتھوں سے کشتی کھینے لگا۔ راوی سے واپسی پر سید پور کے جن نے انارکلی کا رخ کیا۔ وہ نیلم کو کچھ شاپنگ کرانا چاہتا تھا۔ نیلم نے انارکلی کے بانو بازار میں اپنی پرانی دکان کا رخ کیا۔ یہ کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی، واجدہ ہمیشہ یہیں سے کپڑا خریدتی تھی۔ اس دکان کا مالک ریاض اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ نیلم نے کچھ سوچ کر ہی اس دکان کا رخ کیا تھا۔ نیلم دکان میں داخل ہوئی تو دکان کا مالک ریاض اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آئیے نیلم بی بی، اچھا صاحب بھی ساتھ ہیں؟ پھر ریاض نے سید پور کے جن کو سلام کیا اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ سید پور کے جن نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن پتلون کی جیب سے اپنا ہاتھ نہ نکالا۔ تب ریاض نے جھینپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نیلم سے مخاطب ہوا، آپ کب آئی نیلم بی بی؟
میں کل آئی اور سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل ہی تو بیگم صاحبہ سے فون پر بات ہوئی ہے، ان کے مطلب کا کپڑا آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے فون کیا تھا کہ آ کر دیکھ جائیں۔ انہوں نے آج آنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن بیگم صاحبہ نے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ بھول گئی ہوں گی۔ نیلم نے یہ کہہ کر سید پور کے جن کی طرف دیکھا جو بت بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ کو کیا دکھاؤں بی بی؟ ریاض بولا۔ کوئی نیا کپڑا آیا ہو تو بتائیں۔ پھر نیلم نے 2 سوٹوں کا کپڑا خریدا، ادائیگی کی اور وہ دونوں بازار سے نکل آئے۔ بازار کی ایک گلی سے دونوں باہر نکلے تو دوسری گلی سے واجدہ اور فیاض داخل ہوئے۔ سید پور کے جن کو انسانوں کے درمیان رہ کر بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ اندر گلی میں خاصا رش تھا، اس کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے نیلم کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے مال روڈ کی جانب نکل گیا، پھر ٹیکسی پکڑ کر ہوٹل کا رخ کیا۔ سید پور کا جن نیلم کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لاہور کا چپا چپا اسے دکھایا تھا، وہ جگہ بھی دکھا دی تھی جنہیں اس نے لاہور میں رہتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نیلم کے منہ سے نکلا ہوا لفظ حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ ذرا بھی خواہش کرتی، سید پور کا جن فوراً اس کی فرمائش پوری کر دیتا، لیکن نیلم کے دل کی کلی پھر بھی نہ کھلتی، بس وہ اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دیتی۔ کراچی سے نکلے ہوئے اور لاہور میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سید پور کا جن ہر وقت اس کی نازبرداریوں میں لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہوٹل کے کمرے میں اس کی نازبرداریوں میں مصروف تھا۔ نیلم کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ شہزادے کے روپ میں تھا اور اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا جا رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ مجھے کھا جانے کا ارادہ ہے؟ نیلم، میں تمہیں کھا جانے والی نظروں سے تو نہیں دیکھ رہا۔ اچھا پھر؟ نیلم نے تنزن کہا۔ میں تو بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ محبت کی نظر؟ نیلم نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ دنیا کا کوئی انسان تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ نیلم، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اچھا ٹھہرو۔ پھر سید پور کا جن اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے پیر سے چپل اتار کر ایک طرف رکھے، اس کے خوبصورت پیروں کو اس طرح دیکھا جیسے سیلز مین جوتوں کے سائز کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھتا ہے۔ سید پور کے جن نے ایک ہاتھ خلا میں پھیلایا تو اسی لمحے اس کے ہاتھوں پر موتیوں کی مالا ظاہر ہو گئی۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ پھیلایا، اس ہاتھوں پر بھی موتیوں کی ایک لمبی سی مالا آ گئی۔ نیلم، یہ دنیا کی بیش قیمت موتی ہیں جو میں تمہارے ان حسین پیروں کی نظر کر رہا ہوں۔ سید پور کے جن نے یہ کہہ کر موتیوں کی مالائیں اس کے پیروں میں ڈال دیں۔ نیلم نے تھوڑا آگے ہو کر اپنے پیروں کو دیکھا اور ایک جھٹکا دے کر ان موتیوں کو پرے کر دیا۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، اس نے بڑے تمکنت سے کہا۔ تب سید پور کے جن نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ نیلم تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ پھر میں کیا کروں؟ کس طرح تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاؤں؟ مجھے بتاؤ، میں اور کیا کروں؟ مجھے آزاد کر دو، نیلم نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سید پور کے جن کے تیور بگڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ گھما کر نیلم کے منہ پر مارا۔ نیلم تھپڑ کھا کر کرسی سے ٹکرائی اور بیڈ پر گر گئی۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ جملہ نہ سنوں، اور اگر آئندہ تم نے آزادی کی بات کی تو ایسی سزا دوں گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں گے۔ یاد رکھو، اب تم نے میرے ہی ساتھ مرنا جینا ہے۔ نیلم نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر بہت دیر تک سسکتی رہی، اور جب تک وہ روتی رہی تب تک سید پور کا جن ہاتھ جوڑے اس سے بڑی عاجزی سے معافیاں مانگتا رہا۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ نیلم اور سید پور کا جن کہیں گھوم پھر کر ہوٹل واپس آئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ یہ لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو نیلم کی نظر اچانک سامنے پڑی۔ اگرچہ واجدہ اور فیاض کی اس طرف پشت تھی، لیکن نیلم کو اپنے والدین کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ نیلم نے بڑی بے قراری سے آواز دی، ابو۔ سید پور کے جن نے بھی واجدہ اور فیاض کو دیکھ لیا تھا۔ فیاض حسین اس شہر کا ایک بڑا فلم ڈسٹریبیوٹر تھا۔ وہ اس ہوٹل میں کسی فلمی تقریب میں شریک ہونے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نیلم بھاگ کر ان دونوں کے نزدیک جاتی یا وہ اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے، سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کا وہ قدم جو اپنے والدین کی طرف اٹھنے والا تھا رک گیا۔ سید پور کے جن نے پھر اسے گھور کر دیکھا، تب نیلم کو کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ خود کو ہوٹل کے کمرے میں پا کر وہ ایک دم تڑپ کر اٹھی اور اس ہذیانی انداز میں چیخی، ابو، میرے ابو۔ نیلم، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا پاگل پن تھا؟
اگر وہ لوگ تمہاری پکار سن لیتے، پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اے کاش کہ وہ میری آواز سن لیتے، نیلم نے بڑی حسرت سے کہا۔ اگر وہ تمہاری آواز سن لیتے، پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک تماشا ہوتا۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو نقصان اٹھاتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید اس شہر میں نہیں رہیں گے۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ سید پور کے جن کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ نیلم کو لاہور لا سکتا تھا تو لاہور سے لے جانے کا حق بھی رکھتا تھا۔ نیلم اپنے شہر میں ایک دھندلی آس کے سہارے چلی آئی تھی۔ کیا پتا وہاں کیا صورتحال پیش آئے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کی جان سید پور کے جن سے چھوٹ جائے۔ والدین سے ملنے اور گھر نہ جانے کا وعدہ جن نے نیلم سے لے لیا تھا، اس نے وعدہ کر بھی لیا تھا، لیکن یہ سچا وعدہ نہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ لاہور میں جب بھی کوئی آزادی کی کرن دکھائی دے گی، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکے گی، اس قفس کی تتلیاں توڑنے کی کوشش کرے گی، کوئی راہ فرار تلاش کرے گی، اور ایسا اس نے کر بھی لیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو اس شہر میں موجودگی کی خبر بھجوا دی تھی۔ وہ انارکلی کے بانو بازار میں شاپنگ کی غرض سے نہ گئی تھی، وہ وہاں ریاض کو اپنا چہرہ دکھانے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ واجدہ اس دکان پر اکثر چکر لگاتی رہتی ہے، یا پھر ریاض خود ہی کسی نئے کپڑے کی آمد پر اسے فون کر دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریاض اسے اپنی دکان پر دیکھے گا تو اس کی آمد کا ذکر ضرور کرے گا۔ اس طرح واجدہ اور فیاض حسین کو اس کی لاہور میں ہو جانے کا علم ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ دکان پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ واجدہ آج دکان پر آنے والی ہے۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں ٹھہر جاتی، سید پور کا جن اس بازار سے نکلنے کی کوشش نہ کرتا، تو دکان پر اس کی واجدہ اور فیاض سے ملاقات یقینی تھی۔ اس دن وہ ایک گلی سے نکلے تھے تو دوسری گلی سے اس کے والدین داخل ہوئے تھے۔ ریاض نے انہیں خوش آمدید کہنے کے بعد سب سے پہلے نیلم کا ذکر کیا۔ بیگم صاحبہ، نیلم بی بی آئی تھیں، ان کے صاحب بھی ساتھ تھے، وہ ابھی 2 سوٹوں کا کپڑا لے کر گئی ہیں۔ نیلم بی بی؟ واجدہ نے بڑی حیرت سے کہا اور پھر فیاض کی طرف دیکھا۔ فیاض نے آنکھوں میں واجدہ کو اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دکان کے مالک ریاض کو نیلم کے بارے میں کسی بات کا علم ہو۔ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں ساری تفصیل جان لی، لیکن اس تفصیل میں ایسی کوئی بات نہ تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ نیلم کہاں ٹھہری ہے، اور ظاہر ہے اس بات کا معلوم ہونا ممکن نہ تھا۔ واجدہ اور فیاض نے یہ بات سمجھ لی، کیونکہ سید پور کا جن اس کے ساتھ تھا اور اس کے سامنے وہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس دکان تک آ گئی تھی، یہی اس نے خاصا عقل مندی کا کام کیا تھا۔ اس نے کم از کم اس شہر میں اپنی موجودگی کا احساس تو دلا دیا تھا۔ وہ کہاں تھی اس بارے میں جان لینا آسان نہ تھا۔ لاہور کوئی چھوٹا شہر نہ تھا۔ اس شہر میں نیلم کا پتہ چلا لینا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ پھر یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کچھ دن لاہور میں قیام کرے گی، یا جن اسے صبح ہی کسی اور شہر کی سیر کرانے لے جا چکا ہوگا۔ گھر پہنچ کر واجدہ نے سب سے پہلے کراچی فون پر بات کی۔ اتفاق سے اکبر نے ریسیور اٹھایا۔ اکبر، نیلم یہاں لاہور میں ہے۔ واجدہ نے دھماکہ خیز خبر سنائی۔ کیا وہ آپ کے گھر پہنچ گئی؟ نہیں، وہ یہاں نہیں آئی، اور اب تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آج شام وہ ایک کپڑے کی دکان پر آئی تھی۔ اس دکان کا مالک ہمارا پرانا واقف کار ہے۔ اس دکان سے اس نے 2 سوٹوں کا کپڑا خریدا اور چلی گئی۔ کیا وہ اکیلی تھی؟ نہیں، اس کے ساتھ سید پور کا جن تھا، اور دکان کے مالک نے اسے تمہاری شکل میں دیکھا۔ دکان کا مالک ریاض نیلم کی شادی میں موجود تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اچھا خالہ، آپ میرا انتظار کریں، میں لاہور پہنچ رہا ہوں۔ پھر اکبر دوسرے دن لاہور پہنچ گیا۔ ادھر اکبر لاہور پہنچا، ادھر نیلم کو فون کرنے کا موقع مل گیا۔ جب سے نیلم ریاض کی دکان سے ہو کر آئی تھی، اس کے دل میں کھلبلی سی مچی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ اس کے والدین کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیلم کو کہاں ڈھونڈیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اکبر کو بھی فون کر دیا ہو اور اکبر لاہور بھی پہنچ چکا ہو۔ سید پور کا جن ہر وقت اس پر سوار رہتا تھا۔ کبھی وہ شہزادے کے روپ میں ظاہر ہو جاتا تھا، کبھی کالا بلہ بن جاتا۔ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلتا تو اکبر کی شکل اختیار کر لیتا، غرض کسی نہ کسی روپ میں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ ریاض کی دکان سے آنے کے بعد نیلم اس فکر میں تھی کہ کسی طرح گھر فون کر کے بتا دے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ سید پور کا جن کچھ دیر کے لیے کمرے سے غائب ہوا تو وہ فون کرے۔ پھر اسے موقع مل بھی گیا۔ سید پور کا جن نیلم کے ناشتہ کرنے کے بعد سے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر بیٹھتی پھرتی، کبھی لیٹ جاتی، کبھی ٹہلنے لگتی،
باتھ روم بھی گئی لیکن اسے کہیں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ کمرے میں کہیں سید پور کا جن موجود نہ تھا۔ تب اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر آپریٹر کا نمبر ملایا اور اس کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور فوراً ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند سیکنڈ کے بعد گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ آپریٹر نے بتایا کہ بیل جا رہی ہے۔ پھر ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھایا اور آہستہ سے ہیلو کہا۔ اس آواز کو سن کر نیلم کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ ادھر سے فون اٹھانے والا اکبر تھا۔ اکبر تم؟ نیلم تم کب آئے؟ تم کہاں ہو؟ اپنا پتہ بتاؤ۔ اکبر میں نیلم ہوٹل کا نام اور پتہ بتانے لگی تھی کہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کر کالے بلے نے نیلم پر چھلانگ لگائی۔ کالے بلے کا گدھے جیسا وزن وہ برداشت نہ کر سکی، بیڈ سے نیچے قالین پر گری۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ نیلم خدا کے واسطے اپنا پتہ بتاؤ، تمہیں کیا ہوا؟ اکبر نے بے قراری سے کہا۔ تم کہاں ہو؟ جواب میں ٹیلی فون پر کالے بلے کی غرراہٹ سنائی دی۔ ہیلو نیلم تم کہاں ہو نیلم؟ اکبر چیخا۔ سید پور کے جن نے انسانی شکل اختیار کر کے ریسیور خاموشی سے کریڈل پر رکھ دیا۔ فون بند ہوتے ہی اکبر کے دل پر دھواں سا چھا گیا۔ نیلم کی آواز سن کر جو امید بندھی تھی، جو خوشی ہوئی تھی، وہ آنن فانن ختم ہو گئی۔ نیلم فون پر یہ نہ بتا سکی تو کیا ہوا؟ اکبر نے اس کال سے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ نیلم کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتی، کسی کے گھر جن نیلم کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ فون کسی پبلک بوتھ سے بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ فون کسی ایسی جگہ سے کیا گیا تھا جہاں نیلم اکیلی تھی، جن کہیں گیا ہوا تھا، اور یہ جگہ کسی ہوٹل کا کمرہ ہی ہو سکتی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں اکبر اور فیاض حسین نے مل کر لاہور کے کئی چھوٹے بڑے ہوٹل چھان مارے۔ کاؤنٹر پر نیلم نامی کی لڑکی کا پتہ کیا، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رات کو ایک بڑے ہوٹل میں کوئی فلمی تقریب تھی۔ فیاض اور واجدہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اکبر کو بھی انہوں نے لے جانا چاہا، مگر اکبر نے انکار کر دیا۔ اس کے سر میں درد تھا، اس نے گھر پر رہنا بہتر سمجھا۔ یہاں واجدہ اور فیاض کی ملاقات نیلم سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوسرے دن صبح ہی سید پور کے جن نے لاہور چھوڑ دیا۔ فیاض اور اکبر نے لاہور کے تمام قابل ذکر ہوٹل چھان مارے تھے، اور اب ایک ہی ہوٹل رہ گیا تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تھا۔ اب تک وہ صرف نیلم کا نام بتا کر اس کے بارے میں معلومات کرتے رہے تھے۔ آج فیاض نے کاؤنٹر پر نیلم کی تصویر رکھی اور اس کے بارے میں معلومات چاہیں۔ ریسیپشنسٹ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا اور بولا، یہ لوگ آج ہی تو یہاں سے گئے ہیں۔ پھر اس کی نظر اکبر پر پڑی۔ اکبر کی صورت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ایک نظر اس نے فیاض کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا، اس کے بعد نیلم کی تصویر پر نظر ڈالی اور گھبرا کر بولا، سر یہ آپ لوگوں کا پوچھ رہے ہیں؟ میں وہ نہیں ہوں، اکبر نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ جانے والا میرا ہم شکل ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ اوہ، ریسیپشنسٹ ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ نہیں سر، وہ کچھ بتا کر نہیں گئے۔ یہ جواب سن کر دونوں کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ نیلم کے کپڑے کی دکان پر دیکھے جانے اور فون کی آمد سے اس بات کی توقع ہو گئی تھی کہ وہ اسی شہر میں ہے اور ایک نہ ایک دن مل جائے گی۔ تمام ہوٹلوں کی خاک چھاننے کے بعد نیلم کا پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ لاہور چھوڑ گئے ہیں۔ اب وہ کہاں گئے یہ کون بتا سکتا تھا؟ اکبر دل برداشتہ ہو کر لاہور سے کراچی واپس آ گیا۔ پھر نیلم اسلام آباد میں دیکھی گئی۔ نیلم کی ایک دوست بینا نے اسے ایک جنرل سٹور سے نکلتے دیکھا۔ وہ ایک کالی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ اس چادر سے اس کی پیشانی بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ بینا نے اسے کئی آوازیں دیں مگر وہ رکی نہیں۔ وہ رکتی کیسے؟ جیسے ہی بینا نے اسے پکارا، سید پور کے جن نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تیزی سے کھینچتا ہوا اس گاڑی میں جا بیٹھا جو ہوٹل سے کرائے پر لی گئی تھی۔ پھر نیلم آنن فانن بینا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بینا کو اس کی اس بے اعتنائی پر بڑا دکھ ہوا۔ شادی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی اپنے دوستوں کو بھول جائے۔ 3-4 دن کے بعد جب بینا لاہور واپس پہنچی تو اس نے نیلم کے گھر فون کیا۔ واجدہ نے فون اٹھایا۔ بینا نے واجدہ سے اسلام آباد میں نیلم سے ملاقات کا ذکر کیا اور اس کے رویے کی شکایت کی۔ فیاض کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ نیلم اسلام آباد میں دیکھی گئی ہے، وہ فوراً اسلام آباد پہنچا۔ اس مرتبہ اس نے نیلم کی تلاش 5 اسٹار ہوٹلوں سے کی۔ ایک ہوٹل میں ان کا پتہ چل گیا، لیکن پتہ چلنا بیکار ہی رہا کیونکہ ایک رات پہلے وہ ہوٹل چھوڑ چکے تھے۔ فیاض نے 2-3 ہوٹل اور چیک کیے کہ شاید کسی اور ہوٹل میں شفٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ تلاش بے سود ثابت ہوئی۔ سید پور کا جن اسلام آباد چھوڑ چکا تھا۔ پھر فیاض کے ایک دوست نے نیلم کو مری میں دیکھا۔ وہ اکبر کے ساتھ ایک ہوٹل سے نکل رہی تھی۔ جب فیاض کو یہ معلوم ہوا کہ نیلم مری میں ہے تو اس نے فوراً مری کا رخ کیا۔ بڑے ہوٹلوں سے اس کو تلاش شروع کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔
مری کے کسی ہوٹل میں ان کا اندراج نہ تھا۔ اس مرتبہ وہ شاید ہوٹل میں نہیں ٹھہرے تھے، یا پھر فیاض کا دوست فریب نظر کا شکار ہوا تھا۔ فیاض 2-4 دن رہ کر مری سے مایوس لوٹ آیا۔